آؤ قرآن کی تلاوت کرو، دل بھی منور کر دوں گا، مال بڑھا دوں گا۔ مالک اتنا مال کیوں بڑھایا جا رہا ہے؟ اللہ فرماتا ہے وہ لوگ جو میری دہلیز سے بھاگے ہوئے، پٹکے ہوئے، جو میرے قریب نہیں آ رہے، میں انہیں اپنی عبادت کا ٹیسٹ کروانا چاہتا ہوں تاکہ رمضان تو گزر جائے، یہ کہے کہ یار واقعی رمضان میں جب ہم فجر پڑھتے تھے بڑا ہی مزہ آتا تھا، ہم مغرب پڑھتے تھے بڑا ہی مزہ آتا تھا، ہم تراویح پڑھتے تھے مزہ آتا تھا۔ فرمایا یہ سارا پروٹوکول جو دیا گیا ہے، یہ سارا جو سسٹم بنایا گیا رمضان کا، جنت کے دروازوں میں کھولا فقط اس لیے گیا ہے کہ تم اللہ کی دی ہوئی عبادت کا ٹیسٹ کر سکو، تمہیں سجدوں کے مزے آ جائے، تمہیں ذائقے کا پتہ چل جائے۔ اور جن لوگوں کو ذائقے کا پتہ چل جاتا ہے کہ سجدوں کا سرور کیا ہے، پھر انہیں طلب کیا ہوتی ہے، انہیں فکر کیا ہوتی ہے کہ کہیں میری کوئی نماز نہ رہ جائے۔ اب دیکھیں کبھی، اور محدثین فرماتے ہیں کہ چند دن جماعت کے ساتھ نماز پڑھ کے دیکھیں، پھر آپ کا دل کرے گا نماز چھوڑنے کو، نماز آپ کو نہیں چھوڑے گی۔ نمازی لوگوں سے پوچھو کہ ان کا ٹائم نہیں لگتا، دل ہی نہیں کرتا کوئی اور کام کرنے کو۔ فجر کے بعد انہیں زور کی فکر پڑ جاتی ہے، زور کے بعد عصر کی فکر پڑ جاتی ہے، زور کے بعد مغرب کی۔ جب عشاء پڑھتے ہیں یہ سکون سے سوتے ہیں کہ مالک شکر ہے، اور ایک بھی نماز ان کی رہ جائے جو نمازی ہے، یہ سارا دن اگلے دن بھی بے چین رہتے ہو، یار میری جماعت رہ گئی تھی، یار میری جماعت رہ گئی تھی، یار۔ یہ سارا سجدوں کا سرور جو ہے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو دکھانا چاہتا ہے کہ آؤ، جیسے ابھی رمضان آیا ہے، اور رمضان میں آپ دیکھنا کہ نماز جمعہ میں بھی نمازیوں کی تعداد بڑھ جاتی ہے، اور نماز فجر، ظہر، عصر، مغرب، یہ لوگ کہاں تھے نماز رمضان کے علاوہ؟ یہ کدھر تھے؟ یہ دنیا میں بستے تھے کہ نہیں؟ اور عید والے دن اتنے نمازی ہوتے ہیں کہ مسجد میں جگہ نہیں ہوتی۔ یہ لوگ عید سے پہلے کہاں تھے؟ دنیا میں بس رہے تھے نا۔ فرق صرف یہ تھا کہ ان لوگوں کو، بڑی معذرت کے ساتھ، ان لوگوں کو سجدوں کے مزے ہی نہیں پتا کیا ہے۔ وہ پوچھو نا سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ سے کہ سجدے کے مزے کیا ہے، تو ایک رات نا اچانک دل کیا سیدہ پاک کا کہ آج نا میں اللہ کی بارگاہ میں ایسے سجدے کرنے ہیں کہ وہ اپنا وہ جو دل میں تڑپ ہے کہ بعض لوگوں کی طرف پوری نہیں ہوتی۔ نماز پڑھ رہے ہوتے نا، کہ ابھی تراویح پڑھ کے آیا ہوں مکہ پاک میں، اتنا خوبصورت قرآن مجید پڑھتے ہیں، اتنا خوبصورت قرآن مجید پڑھتے ہیں، اتنے پیار سے، یہاں تو جناب صاحب درابا درابا درابا، اللہ اکبر، ٹھیک ہے نا۔ اکثر لوگ اچھا بھی پڑھتے ہیں، سب کو نہیں کہنا چاہیے، لیکن اکثریت ہمارے معاشرے کی یہ ہے کہ وہ صرف اپنا 20 تراویح کو کہتے ہیں گنتی پوری کرتے ہیں۔ تو وہاں یقین کرے قرآن پڑھا جا رہا تھا، میرے ساتھ ایک مصری بیٹھا ہوا تھا، وہ ابھی میرے ساتھ باتیں ہنس کے کر رہا تھا، تراویح شروع ہوئی ہے، ابھی وہ قاری صاحب نے دوسری تراویح شروع کی ہے تو دائیں مار کے رونا شروع کر دیا۔ وجہ کیا ہے؟ انہیں اس کی لذت مل رہی ہوتی ہے، اور یہاں سے ہوتا ہے چھیتی چھیتی تراویح مکے۔ یقین کریں کہ وہاں تراویحوں میں پورا قرآن پڑھا جاتا ہے کہ یہ تراویح ختم ہوتی ہے نا، بندہ کہتا ہوئے ہوئے موت بھی گئی ہے۔ ہوتا کیا ہے کہ وہ قرآن مجید کی چاشنی کا جو مزہ ہے، جو اس کا ٹیسٹ ہوتا ہے، ان کو پتہ چل جاتا ہے، اور پھر کہتے ہیں یار قرآن پڑھا جائے، بس قرآن ہی سنتے رہے، قرآن ہی سنتے رہے، قرآن ہی سنتے رہے۔ ہمارا حال یہ ہے کہ ہم نے پورا سال چکے دین سے دوری اختیار کی ہوتی ہے، اچانک رمضان آ جاتا ہے، اور جب اچانک رمضان آتا ہے اور ہم باغ کے مسجد میں آتے ہیں، اور مسجد میں آ کے ہم عادتاً کہہ لیجیے نا کہ ایک مجبوراً بھی ہوتی ہے، ہم وہ اپنی نماز پڑھتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں، اور باقی پھر اپنے کام میں۔ اگر ہم رمضان کو یہ سمجھ لینا کہ اللہ نے دوستی کے لیے ہاتھ بڑھایا ہے، اللہ نے صلح کے لیے اپنا ہاتھ بڑھایا قدرت والا کہ آؤ میری بارگاہ میں آ کے مجھ سے صلح کر دو، آؤ دیکھو نمازوں کے کتنے مزے، آؤ دیکھو تلاوت قرآن مجید کے کتنے مزے ہیں۔ فجر سے لے کر مغرب تک آپ نے روزہ رکھا، اور روزہ رکھنے کے دوران جو آپ کے ساتھ معاملات ہوئے، نظر کی حفاظت آپ نے کی، یہ ہے کہ نہیں کی؟ کوئی مثال ہے کہ بند کمرہ ہو، رمضان آ جائے اور آپ کے سامنے ٹھنڈا پانی ہو اور کھانے کے لیے بھی سب کچھ میسر ہو، تو ہم کھا لیتے ہیں، کیوں نہیں کھاتے؟ دیکھنے والا تو گھر میں موجود ہی نہیں ہے۔ روزے کی حالت ہو اور آپ کو پانی میسر ہو، پیاس شدت سے لگی ہو، روزے کی حالت میں آپ پانی پی لیتے؟ کوئی بھی نہیں پیتا۔ اسے بندہ کہ کیوں نہیں پی رہا؟ میرا روزہ ہے۔ تو بھئی تیرا روزہ ہے، تجھے کون سا بھی دیکھ رہا ہے؟ نہیں، روزے والا تو دیکھ رہا ہے کہ نہیں دیکھ رہا؟ جس کے لیے روزہ رکھا ہے وہ دیکھ رہا ہے کہ نہیں دیکھ رہا؟ اللہ سمجھانا صرف یہی چاہتا ہے کہ جس طرح رمضان میں روزہ رکھنے کے باوجود، روزہ رکھنے کے بعد کمرہ بند تھا، تجھے پانی نہیں،
نہیں نہ پیا، تو نے گھونٹ پانی کا نہیں پیا، کھایا کچھ نہیں، انتظار کیا میرے اعلان کا۔ اللہ فرماتا ہے جس طرح رمضان میں بند کمرے میں تو مجھ سے ڈرتا تھا نا، رمضان گزرنے کے بعد بھی وہی رب تجھے اسی طرح دیکھتا ہے۔ تو رمضان کے بعد بند کمرے میں تو کیا سمجھتا تجھے کوئی نہیں دیکھ رہا، پکڑی جاؤں کیے جاؤں حرام کام، تو اللہ سمجھانا صرف یہی چاہتا جیسے رمضان میں تجھے دیکھتا نا تو روزہ نہیں کھولتا تھا، توڑتا نہیں تھا روزہ، رمضان کے بعد بھی تیرا رب وہی تجھے وہی اسی طرح دیکھ رہا ہے۔ جیسے رمضان میں نماز چھوڑنے کا یا تو تھوڑا سا معاملہ خراب ہوا ہے، یہ کل میں نے ایک جگہ سہری تھی تو وہ ڈھائی بجے واپس آیا تو سارے راستے گھر سے لے کر مدنی چوک سے 7 کلو میٹر گھر آیا۔ آپ یقین کریں ڈھائی پونے 1 بجے کا ٹائم تھا اور پورے راستے پر دنیا نوجوان کوئی لوڈو کھیل رہے ہیں، کوئی کرکٹ کھیل رہے ہیں، کسی نے پان منہ میں ڈالا ہوا ہے، تاش کھیل رہے ہیں، کوئی موبائل پہ لگا ہوا ہے۔ رمضان کا تو یہ مقصد ہی نہیں تھا۔ اور پھر صبح کو کیا کرتے ہیں، نماز فجر پڑھتے نہیں، سحری کی اور سحری کرنے کے فوراً بعد تو فجر میں ٹائم پڑا ہوتا ہے، سو جاتے ہیں، تو پھر فجر سے لے کر ظہر سے مغرب سے عشاء تک کچھ بھی نہیں کھایا۔ تو آپ کا کیا خیال ہے کہ روزہ کا حق ادا کر لیا اس نے؟ کھانا پینا تو نہیں بند کروانا چاہتا مالک کو کھانا پینا بند اس لیے کروا رہا تھا، یہ میرا دوسرا دشمن ہے نفس، یہ تو اس پہ بھی قابو ہو سکے تو اپنی خواہشات پہ۔ وہ فرید الدین عطار سے پوچھا گیا نا کہ نفس کو قابو کرنے کا طریقہ کیا ہے، فرمایا 3 طریقوں سے نفس قابو میں آتا ہے۔ ایک یہ کہ اپنی زبان کو حرام کاموں سے بچا، اس کا استعمال اچھے کاموں میں کر، گالی گلوچ میں نہ کر، چغلی غیبت میں نہ کر، پہلا عمل۔ اور حضور علیہ السلام نے وعدہ بھی کیا ہے، فرمایا کہ جو شخص مجھے 2 جبروں کے درمیان والی چیز اور 2 ٹانگوں کے درمیان والی چیز شرم کا، ان 2 چیزوں کی ضمانت دے دے گا، میں محمد اسے جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ نفس پہ کنٹرول، زبان۔ دوسرے نمبر پہ فرمایا جو شخص کم کھاتا ہے، بھوک کو برداشت کرتا ہے، اللہ اس کو نفس کے اوپر قابض کرنے کا طاقتور بنا دیتا ہے۔ تیسرا فرمایا اگر کسی نے نفس پہ قابو فرمانا ہے، فرمایا کہ تنہائی کے اندر اللہ کے سامنے رویا کرو، تنہائی میں اللہ کے سامنے رویا کرو، اللہ تمہارے نفس کو تمہارے کنٹرول میں کر دے گا۔ آج جتنا بھی نوجوان ہے، میں آپ سے یہ اپیل کرنا چاہتا ہوں، ہماری جوانیاں اگر حضور کے نام لگ گئی، لوگ کہتے ہیں نا جوانی کیا بار بار آنی ہے، زندگی بار بار نہیں آئے گی، انجوائے کرو۔ میں نے کہا نہیں، زندگی بار بار نہیں آئے گی، اس زندگی کو مصطفیٰ کی غلامی میں گزار دو۔ اور جو جوان اپنی زندگی کو مصطفیٰ کی سنتوں میں گزار دیتا ہے، پھر بڑھاپے میں وہ لطف اندوز ہوتا ہے، اللہ کی رحمتوں کا، اللہ کے انعامات کے بھی وہ مزے لیتا ہے۔ ہمارا حال یہ ہے کہ ہم جوانی میں ہر گناہ کر لیتے ہیں، پھر جب بڑھاپا قریب آتا ہے پھر کہتے ہیں مالک اب انہیں معاف کر، اب مجھے معاف کر دینا۔ لیکن جن کی جوانیاں اللہ اس کے رسول کے فرمان کے مطابق گزر جاتی ہے، وہ بابا فرید فرمایا کرتے تھے نا، فرمایا کہ اپنی زندگی کو روزوں کی طرح گزارو، اللہ تعالیٰ تمہاری موت کو عید بنا دے گا، اور یہ دوبارہ نہیں آنی، یہ دوبارہ نہیں آنی۔ جتنی بھی کوشش کر لے، جتنی بھی کوشش کر لے۔ سیدنا غوث اعظم نے ایک کتاب لکھی ہے، اس میں نا ایک واقعہ لکھا، فرمایا کہ جب بندہ قبرستان کے قریب سے گزرتا ہے نا، یہ جو قبرستان کے اندر موجود مردے ہوتے ہیں، یہ چیخ چیخ کے بندے سے کہتے ہیں وہ کدھر چلنا، وہ کدھر جا رہے ہو، وہ کہاں جا رہے ہو، اور پھر خود ہی جواب دیتے ہیں مردے، لگتا ہے کسی کام جا رہے ہو، لگتا ہے کسی، واپس چلے جاؤ، واپس چلے جاؤ، جہاں ہم آ چکے ہیں وہاں آنے کی تیاری کرو، یعنی کہ دنیا کے کام چھوڑ دو، جہاں ہم آ چکے ہیں نا، جہاں ہم آ چکے ہیں، تو نے بھی الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر۔ امام مالک کے پاس یہ واقعہ آیا تھا کہ ایک شخص نے یہ تلاوت کی بازار میں جاتے ہوئے، الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، کہ تجھے دنیا کی دولت نے گمراہ کر دیا، حتی زرتم المقابر، یہاں تک کہ تو نے قبر دیکھ لی۔